اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب میں ایک نہایت ہی دانا شخص رہا کرتا تھا جس کا نام حبال بن ولید تھا۔ حبال کا لقب ابو القیاس تھا۔ اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ ابو القیاس علم القیاس کا ماہر تھا۔ علم القیاس کسی شخص، جگہ، چیز، جانور، ہوا، پانی، خاک اور دیگر عوامل اور عناصر کو دیکھ کر بالکل درست رائے قائم کرتا، یہاں تک کہ سچ اور جھوٹ کا پتہ لگانا، چوری قتل کی تحقیق کرنا وغیرہ وغیرہ۔ دور دراز سے لوگ اپنے مسائل لے کر آتے تھے اور ابو القیاس چند ساعتوں میں ان کا مسئلہ حل کر دیتا تھا۔ الغرض پورے عرب میں اس کی شہرت تھی۔ ابو القیاس کپڑوں کا تاجر تھا اور ایک کامیاب تاجر تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے اور تینوں پیدائشی نابینا تھے۔ ابو القیاس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا کہ میرے پاس بیٹے ہیں، اندھے ہیں تو کیا ہوا، اگر اللہ تعالیٰ یہ بھی نہ دیتا تو میں کیا کر سکتا تھا۔ مشہور مورخ ابن خلدون کہتے ہیں کہ حبال بن ولید المقلب ابو القیاس ہی علم القیاس کا بانی ہے۔ علم القیاس مختلف علوم کا مجموعہ ہے جو کہ علم کیانہ، 10 شناسی، علم نجوم، علم رمل، علم النواس میں مشتمل یا اس سے مستعار ہے۔ بہرحال ابو القیاس اپنے تینوں بیٹوں کو اپنا علم کمال مہارت سے منتقل کرتا ہے اور کچھ عرصے بعد دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ بڑا بیٹا جانشین اور خاندان کا سربراہ بنتا ہے جس کا نام نوفل تھا۔ منجلے کا نام حارث تھا اور چھوٹے کا نام ربی تھا۔ ایک دن حارث اپنے دونوں بھائیوں سے کہتا ہے، بھائیوں، ہمیں فخر ہے کہ ہم ابو القیاس کے بیٹے ہیں اور ہم اندھے ہوتے ہوئے بھی آنکھوں والوں سے زیادہ باریک بین ہیں۔ یہ ہمارے باپ نے ہمیں سکھایا۔ ہمارے پاس مال و دولت کی بھی کوئی کمی نہیں، کاروبار سب غلاموں کے سپرد ہے جو بخوبی اسے چلا رہے ہیں۔ ہم لوگ زیادہ تر فارغ وقت گزارتے ہیں، کیوں نہ ہم سیاحت کو نکلیں، ملکوں گھومیں، بھانت کے لوگوں سے ملیں۔ سفر تو ہوتا ہی وسیلہ ظفر ہے۔ ربی نے کہا، بات تو درست ہے۔ نوفل نے کہا، اگر تم دونوں بھی یہی چاہتے ہو تو میں بھی راضی ہوں۔ ہم کل ہی نکلتے ہیں اور فارس سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ چنانچہ تینوں مکمل تیاری کے ساتھ نکل پڑے۔ بستی کریا ہوتے ہوئے فارس یعنی ایران کے شہر تبریز پہنچے جو کہ ان دنوں دارالخلافہ تھا ایران کا۔ وہاں انہوں نے ایک سرائے میں قیام کیا۔ سفر کی تھکان اترنے کے بعد نوفل نے اپنے بھائیوں سے کہا، برادریم، یہاں اپنے کام سے کام رکھنا، کسی کے مسئلے میں ٹانگ اڑانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اپنے علم کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نہیں معلوم یہاں کے لوگوں کی عادات و اخلاق اور اطوار، پسند ناپسند کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت ہم پر ٹوٹ پڑے۔ دونوں بھائیوں نے کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ شام کو تینوں بھائی بازار کی سیر کو نکلے۔ بازار میں دکاندار، خریدار سب ان کو دیکھ کر تجسس میں مبتلا تھے کہ 3 اندھے بغیر سہارے کے آسانی سے چل پھر رہے ہیں، خریداری کر رہے ہیں اور اوپر سے گھڑ سوار بھی ہیں۔ لوگ آپس میں کہنے لگے، بھلا اندھے گھڑ سوار کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا تو یہ جاسوس ہیں یا کوئی ٹھگ، مگر اندھے نہیں ہیں۔ بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ کے کانوں تک جا پہنچی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، وزیر صاحب، میں کیا سن رہا ہوں؟ ہماری مملکت میں اندھے گھڑ سوار کر رہے ہیں اور ہم ایسے نادر روزگار افراد کے دیدار سے محروم ہیں۔ وزیر نے کہا، عالی جاں، میں نے بھی صرف سنا ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ افواہ ہی ہو، وہ کوئی جاسوس ہوں یا پھر جادوگر۔ بہرحال جو بھی ہو، میں معاملہ کی تحقیق کرتا ہوں اور اگر واقعی ایسے لوگ شہر میں ہیں تو بلا تاخیر آپ کے حضور ان کو پیش کیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، بہت خوب، شام تک کی مہلت دیتا ہوں تمہیں۔ خیر جناب، وزیر نے فوراً کوتوال شہر کو حکم دیا کہ معاملہ سے متعلق افراد کو فی الفور حاضر باش کرو۔ کوتوال سپاہیوں کی جمعیت کے سرائے کے ساتھ سرائے پہنچا اور تینوں بھائیوں کو گرفتار کر کے وزیر کے سامنے پیش کیا۔ وزیر نے ان کو مخاطب کر کے کہا، اچھا تو تم لوگ وہ اندھے ہو جو گھڑ سواری کرتے ہو؟ تینوں بھائی خاموش رہے۔ وزیر نے کہا، کیا تم لوگ بہرے بھی ہو؟ جو میرا سوال تم نے سنا ہی نہیں، مگر جواب نہ دارو۔ وزیر کو طیش آ گیا اور غصے سے بولا، اگر اب تم نے جواب نہیں دیا تو تم لوگوں کے سر قلم کر دوں گا۔ نوفل نے کہا، ہم ایسے شخص کی بات کا جواب دینا پسند نہیں کرتے جس کے حسب نسب کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے اختیار میں ہے
کہ تم ہمارے سر قلم کرو، اور اندھے اگر گھوڑ سواری کریں تو کیا یہ تمہاری مملکت میں جرم ہے؟ وزیر کے پاس کوئی جواب نہ تھا، لہٰذا خفت مٹانے کو بولا، کوتوال انہیں ابھی زندان میں ڈال دو اور شام کو بادشاہ سلامت کے حضور پیش کرو۔ چنانچہ حکم پر عمل درآمد ہوا۔ شام کو بادشاہ کے حضور انہیں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا، آپ لوگ اپنے بارے میں کچھ بتاؤ کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ نوفل نے کہا، اپنا اور اپنے بھائیوں کا نام بتایا اور کہا، ہم جزیرہ نما عرب کے شہر طائف کے تاجر ہیں اور آپ کے ملک بغرض سیاحت کے لیے آئے ہیں۔ ہم تینوں سگے بھائی ہیں اور مادرزاد اندھے ہیں، اور خدا کے فضل و کرم سے ہم تینوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم بخشا ہے کہ ہم آنکھوں والوں سے زیادہ باریک بین ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اگر ایسا ہے تو آپ ہمارے مہمان ہیں، اور آپ جیسے افراد کی مہمان نوازی سے ہمیں خوشی ہوگی۔ نوفل نے کہا، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ چنانچہ ان کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ تخلیہ کرنے میں وزیر نے بادشاہ سے کہا، عالی جا، یہ تینوں بہت ہی پر اسرار قسم کے لوگ لگتے ہیں۔ میرے ایک سوال کے جواب میں بڑے والے بھائی نے کہا کہ ہم کسی ایسے شخص کی بات کا جواب نہیں دیتے جس کے حسب نسب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے بات ایسی ہی کی کہ عالی جا کہ میں ہل کے رہ گیا۔ میں آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہا ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ماں باپ کون ہیں اور میرا حسب نسب کیا ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا خود کو یتیم خانے میں پایا، اور وہاں کے منتظم نے مجھے پالا اور پڑھایا اور لکھایا، اور آج میں اس مقام پر ہوں کہ عالی جا کے نمک خواروں اور وفاداروں میں شامل۔ بادشاہ نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان اندھوں کی حقیقت کیا ہے؟ وزیر نے کہا، ہمیں چھپ کر ان کی باتیں سننی چاہیے کہ انسان کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، وہ تنہائی میں ایسی کوئی نہ کوئی حرکت سرزد کر جاتا ہے کہ جس سے اس کی حقیقت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، کہتے تو تم درست ہو۔ چنانچہ بادشاہ اور وزیر دونوں شاہی مہمان خانے کی کھڑکی کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ اندر تینوں اندھے بھائی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ ربی بولا، روٹی اچھی ہے، مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر اسے حائزہ نے نہ بنایا ہوتا۔ حارث بولا، بکری کا گوشت بھی اچھا ہے، مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس کی ماں کتیا نہ ہوتی۔ نوفل نے کہا، ہمارا میزبان بھی بہت اچھا ہے، مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اپنے باپ کا بیٹا ہوتا۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر کو کہا، یہ لوگ کیسی بے سرو پا باتیں کر رہے ہیں؟ وزیر نے کہا، ان لوگوں نے جو کہا ہے اس کی تصدیق ضروری ہے۔ اگر اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے اور یہ درست ثابت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ کاہن یا ساحر ہیں، اور اگر ان کی بات بے مطلب کی ہوئی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ جاسوس ہیں اور آپس میں استعارتاً باتیں کر رہے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ان کا زندہ رہنا مملکت اور عالی جا کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، درست کہا، پہلے ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً شاہی باورچی کو طلب کیا اور پوچھا، مہمانوں کے لیے روٹی کس نے بنائی ہے؟ باورچی نے کہا، عالی جا، روٹی ایک کنیز نے بنائی ہے۔ بادشاہ نے اس کنیز کو طلب کیا اور اس سے پوچھا، کیا تم اس وقت حالت حیض میں ہو؟ کنیز نے کہا، جی عالی جا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ پھر شاہی باورچی سے پوچھا گیا، مہمانوں کے لیے جو گوشت پکایا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ باورچی نے کہا، عالی جا بازار کے سب سے بڑے قصاب کی دکان سے۔ بادشاہ نے قصاب کو طلب کیا اور اس سے پوچھا، جس بکری کا گوشت تمہاری دکان سے آیا ہے اس کی پرورش کیسے ہوئی؟ اگر غلط بیانی کی تو سر قلم کروا دوں گا۔ قصاب نے کہا، یہ بکری جب پیدا ہوئی تھی تو اس کی ماں مر گئی تھی۔ اس وقت میرے پاس کوئی دودھ والی بکری نہیں تھی۔ اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو میں نے ایک کتیا جو بچوں والی تھی اس کا دودھ پلا کر بڑا کیا، اور اس کتیا بھی بکری کو اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اور پھر اپنی ماں کے پاس جا کر اس سے پوچھا، ماں، ٹھیک ٹھیک بتانا، کیا میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں؟ ماں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا، ماں، اگر تم نے مجھے نہیں بتایا تو میں اس بادشاہت کو لات مار کر جنگل میں جا بیٹھوں گا۔ ماں نے کہا، اگر یہ بات ہے تو سنو، تمہارا باپ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ تھا اور سلطنت کو وارث کی ضرورت تھی۔ بصورت دیگر بادشاہت تمہارے چچا کو مل جاتی، جو کہ ایک کم
عقل نالائق اور عیاش قسم کا انسان تھا۔ تمہارا باپ نہیں چاہتا تھا کہ اتنی بڑی سلطنت یوں ہی تباہ اور برباد ہو جائے، اس لیے ہم نے باہمی مشورے سے اور نہایتی رازداری سے ایک ترکی غلام کو اپنے راز میں شریک کیا۔ اس ترکی غلام نے مجھ سے جمع کیا جس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے۔ بادشاہ یہ سن کر چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر اپنے حجرے میں آیا اور جلاد کو طلب کیا اور کہا فوراً اسے پیشتر وزیر کا سر قلم کر دو، اور اس کے بعد تینوں بھائیوں کو طلب کیا اور ان سے کہا جب تم کھانا کھا رہے تھے تو میں نے تمہاری بات چیت سن لی تھی، اب تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ روٹی کسی حائزہ نے پکائی تھی، بکری نے کتیا کا دودھ پیا اور میں اپنے باپ کی اولاد نہیں؟ کیا تم لوگ ہیں اور ساحر ہو؟ ربی نے کہا بادشاہ سلامت، اسلام میں ساحری اور کہانت حرام ہے اور ہم مسلمان باپ کی مسلمان اولاد ہیں۔ جب ہم روٹی کھا رہے تھے تو ہم نے محسوس کیا کہ روٹی توڑتے وقت روٹی ریزہ ریزہ ہو رہی تھی، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آٹا ٹھیک سے گوندا جائے، اور جب کوئی عورت حیض کی حالت میں ہو تو کوئی بھی کام بے دلی سے کرتی ہے، اس لیے میں نے اندازہ لگایا کہ روٹی حائزہ نے بنائی ہے۔ حارث نے کہا گوشت کھاتے وقت ہم نے محسوس کیا کہ بکری کے گوشت کے درمیان میں چربی ہے، جبکہ ایسا صرف کتے کے گوشت میں ہوتا ہے، جبکہ بکری اور گائے کے گوشت میں چربی گوشت کے اوپر ہوتی ہے۔ اس سے میں نے اندازہ کیا کہ اس بکری نے کتیا کا دودھ پیا ہوا ہے۔ نوفل نے کہا آپ کے والد ایک نہایت مہمان نواز انسان تھے، اور مہمان خواہ کسی بھی حیثیت کا ہو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ جب آپ ہمارے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھے تو میں نے اندازہ کیا کہ آپ اپنے باپ کے اطوار و عادات نہیں ہیں، اس لیے آپ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہیں، اور ہم علم القیاس کے ماہر ہیں جس کی بدولت ہم ہر چیز کا درست اندازہ لگا سکتے ہیں۔ گھوڑ سواری تو معمولی بات ہے، ہمارے باپ کا نام حبال بن ولید المعروف ابو القیاس ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر تم ابو القیاس کی اولاد ہو تو تم میرے لیے صد قابل احترام ہو، اور مجھے یقین ہے تم میرے راز کو راز رکھو گے۔ اس کے بعد بادشاہ نے تینوں کو انعام و اکرام سے نوازا اور عزت و احترام کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔